بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو مجھے ایک بچی کی ای میل آئی ہے، اس کا نام ہے بحاریہ منتہا۔ I'm assuming کہ میں ان کا نام صحیح طرح پڑھ رہا ہوں، بحاریہ منتہا۔ اوکے، انہوں نے سوال پوچھا ہے، وہ پوچھا I have a few questions اور I want to ask if any regular school there are classes۔ ریگولر اسکول میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی کلاسز ہوتی ہیں، بڑا نافع میں دیر از نو کانسیپٹ آف کلاسز۔ کلاس 9 and 10 ہے وہ او لیولس کہلاتے ہیں، کلاس 11 12 ہیں وہ ڈیفائنڈ ایز اے لیولس کہلاتے ہیں۔ دس از کنفیوزنگ ٹو می، دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو آسک وائی از اٹ۔ فرسٹ آف آل آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ نافع کے اندر جو ہماری کلاسز ہیں وہ او لیولس ایک برطانیہ کا ایک سسٹم ہے ایجوکیشن کا، اور اس کے جو امتحان ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے، رائٹ۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں باہر ممالک میں، ایون پاکستان میں جو بڑے بڑے ٹاپ سکولز ہیں وہ او لیولز اور اے لیولز کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں پر پاکستان میں کیونکہ ایک کاسٹ سسٹم بنا ہوا ہے، امیروں کے بچے او لیولز اے لیولز کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور غریبوں کے بچے جو ہے وہ ہمارا میٹرک بورڈ اور پنجاب بورڈ اور سندھ بورڈ اور سرحد بورڈ یہ سب پڑھتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایجوکیشن وائز۔ امیروں کے بچے 50 60 70 1 لاکھ روپے مہینے کی فیس بھی دیتے ہیں ایسے اسکولز میں پڑھنے کے لیے۔ غریبوں کے جو والدین ہیں ان کو بہت مشکلات ہیں۔ اصولاً تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو صحیح طریقے سے پڑھائے، لیکن انفارچونیٹلی اسٹیٹ بہت زیادہ کرپشن کا شکار ہے، بیکاز وہ خود اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور پاکستان میں ان کے پاس کوئی تعلیم دینے والا کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ۔ تو یہ جو انہوں نے نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے برطانیہ کیمبرج یونیورسٹی کی اسکولنگ کرنی ہے تو اس کو او لیولز کہتے ہیں، جس میں 9ویں اور 10ویں پورا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسکولز اگر آپ جائیں گے تو منیمم اگر آپ کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اسکولوں کی کتابیں لینی پڑیں گی، آپ کو اسکول کی فیس دینی پڑے گی، ایڈمیشن فیس، نارمل فیس جو ان کی منتھلی فیس ہوتی ہے وہ، اس کے علاوہ اور لیب فیس، پتہ نہیں کیا کیا فیسیں لے لا کر مطلب کہ بچے کو، والدین کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، رائٹ۔ تو یہاں نافع میں ہم نے جو اس کا سلوشن نکالا آج سے 1.5 سال پہلے، وہ یہ تھا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے او لیولز کی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے 20,000 25,000 1 لاکھ روپے مہینہ فیس دینے کی، آپ گھر بیٹھے بیٹھے بچے کو پڑھا سکتے ہیں۔ بچہ جب ایگزام دینے جائے گا تو وہ آرام سے جا کے کسی برٹش کاؤنسل میں جائے، رجسٹر کرے، جا کے ایگزام دے دے۔ آپ کے بچے کو کوئی کتابیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو ایڈمیشن فیس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو وین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کلاس میں سمجھ نہیں آ رہا تو ایسا نہیں کہ آپ پھنس گئے، تو یہاں پر النافع میں آپ کو لائیو کلاسز، ریکارڈڈ کلاسز، آپ کے نوٹس، آپ کے MCQs، آپ کے پاس پیپرز کو سالو کروانا، ٹیچر سے سوالات کرنا، ٹھیک ہے، لائیو ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے سوالات کرنا، یہ سارے کے سارے فیچرز آلریڈی پورٹل پہ موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے والدین وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو وہ او لیولز اے لیولز میں پڑھائیں، ٹھیک ہے، تو یہ النافع میں 2400 روپے مہینے میں سارے کورسز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پاکستان میں بہت سستا ہے۔ آپ کو ایک کمپیوٹر چاہیے، آپ بیٹھیں سامنے بیٹھیں سب چیزیں پڑھیں، آپ کو سب چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں گی، ایک ہی جگہ پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، میتھس پڑھنی ہے، ایڈ میتھس پڑھنی ہے، اور انگلش پڑھنی ہے، انگلش لٹریچر پڑھنی ہے، بزنس اسٹڈیز پڑھنی ہے، اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے، اکنامکس پڑھنی ہے، اسلامیات پڑھنی ہے، جو بھی سبجیکٹ آپ سمجھتی ہیں جو کام کا ہے، سارے کے سارے اس وقت اویلیبل ہیں، آپ جا کے بیٹھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ایک سروس نکالی تھی تمام لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو آسانی ہو اور وہ اس کے اوپر مطلب کہ اس کو یوٹیلائز کر کے کام کر سکیں۔ سو اسینشلی دیٹ از دا سروس۔ یہ ایک سوال تھا آپ کا۔ دوسرا سوال ہے آپ کا کہ ان دیٹ اسکول دیٹ آئی یوز ٹو اسٹڈی، جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر آل دا او لیول بکس، ٹھیک ہے نا، آئی یوز ٹو اسٹڈی آل دا او لیول بکس میں پڑھاتے تھے، بٹ دا پرابلم واز آفٹر کلاس 8 9 and 10 ور میٹرک بیس۔ 8ویں جماعت تک کیمبرج پڑھاتے تھے، پھر 9ویں جماعت 10ویں جماعت کے لیے وہاں لے جاتے تھے۔ مائی فادر ریئلی وانٹس می ٹو ہیو اے بیٹر ایجوکیشن، سو آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک از ویدر النافع از لائک اے ٹیوشن۔ نہیں، النافع از ناٹ لائک اے ٹیوشن۔ آپ کو او لیولز اے لیولز ایگزام دینے کے لیے
کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی ایگزام کی تیاری کر کے آپ برٹش کاؤنسل میں رجسٹر ہو کر ایگزام دینے جا سکتے ہیں. سو وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر این اکیڈمی جو آپ کو تیاری کرا رہے ہیں اس ایگزامس کے لیے. اٹ از ناٹ اے ٹیوشن سینٹر. ٹھیک ہے, ساری کلاسز ریکارڈیڈ لائیو سب اویلیبل ہیں. ٹیوشن سینٹر میں آپ ایک دفعہ ایک چیز پڑھتے ہیں, یہاں آپ کو چیز اویلیبل ہے, آپ پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, کرتے رہیں, نہیں سمجھ آتی واپس جا کے ٹیچر سے پوچھیں, واپس جا کے ٹیچر سے پوچھیں, لائیو بیٹھیں, لائیو سوالات کریں, ساری چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی. ٹھیک ہے, آپ او لیول جب کریں گی جو کہ باہر کی پاکستان کے مقابلے میں 9ویں اور 10ویں ہے, تو اے لیولس پہ جا سکتی ہیں جو کہ 11ویں اور 12ویں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ کر لیتی ہیں تو آپ کو اتنا کانفیڈنس, اتنی اچھی ایجوکیشن ہوگی کہ آپ پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں کہیں پر بھی جا کر بڑے آرام سے آپ ایگزامس وغیرہ سب کچھ دے سکتے ہیں, ان کے انٹرنس ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ. دنیا بھر میں جو تعلیمی نظام اچھا ہے وہ باہر کا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے, کیونکہ پاکستان میں انہوں نے, سیاستدانوں نے وہی تعلیمی نظام بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کرپشن اور دوسری طرف لگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں پہ حالات خراب ہوں گے نا, تو اللہ تعالیٰ, جب ایمانی حالات خراب ہو جاتے ہیں, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے گورننس اٹھا لیتا ہے. تو آج ہمارے ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے, پولیس کرپٹ, ججز کرپٹ, لائرس کرپٹ, ہر بندہ جس کو دیکھو وہ ایک ہی کام ہے اس کا, کسی بھی طریقے سے کرپشن کر لے. ٹھیک ہے, تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں, اس چیز کو, نظام کو توڑنا ہے تو لوگوں کو اچھی ایجوکیشن دینی پڑے گی. یہ اس لیے ہم نے کام شروع کیا تھا. پھر سوال ہے, تھرڈلی دا بکس دیٹ آر یوز ٹو ٹیچ آر ناٹ مینشن. جو بکس ٹیچ کر رہے ہیں وہ بکس آپ کو لسٹ وغیرہ سب دکھا دیتے ہیں ٹیچر, لیکن آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں. ایک ایک بک جو ہے نا وہ 50 60 80 مطلب کہ نا, اگر آپ ساری بکس لیں گے تو 1 لاکھ کی تو بکس آ جائیں گی آپ کی. آپ انگلش کی بک اٹھائیں, آپ اس کی اور ملٹیپل بکس اٹھائیں, ساتھ میں ریفرنس مٹیریل اٹھائیں, آپ کیمسٹری کی اٹھا لیں, اس کے ساتھ ریفرنس مٹیریل اٹھا لیں. یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے, باہر بہت مہنگی مہنگی بکس ہیں, 100 150 پاؤنڈس کی کتابیں, آپ ساری 1000 1500 پاؤنڈس کی کتابیں آئیں گی. پاؤنڈ کا مطلب ہے برٹش کرنسی, ٹھیک ہے نا, GBP جسے کہتے ہیں, گریٹ برٹن پاؤنڈ. تو کس کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی اینی بکس. دس از دا تھنگ, دس از واٹ آئی ایم ایکسپلیننگ ٹو یو, بیکاز آپ کو ساری چیزیں وہاں دے دی گئی ہیں. پھر ہے, اف آئی کمپلیٹ مائی او لیول کورسز فار وچ کلاس ول آئی بی دیئر ان 10 اور 11. اگر آپ او لیولس کرتی ہیں, او لیولس کا مطلب ہے 9ویں اور 10ویں کی جماعت آپ نے کمپلیٹ کر لی باہر کے حساب سے, پھر آپ اے لیولس میں جا سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ او لیولس میں جو میتھمیٹکس پڑھائی جا رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں انٹر میں پڑھائی جاتی ہے, اتنا ڈفرینس ہے. اور جو اے لیولس میں پڑھائی جا رہی ہے, میتھس اور ایڈ میتھس, وہ پاکستان میں آپ کو بیچلرز میں پڑھائی جاتی ہے, اتنا ڈفرینس ہے. سو کیپ دس ان ٹو کنسیڈریشن کہ آپ کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. there are many subjects to choose from. Which subjects would I choose? یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ فزکس, کیمسٹری, میتھس, بایولوجی, آپ کو منیمم اگر پاکستان میں پڑھنا ہے اور پبلک یونیورسٹی جانا ہے تو 5 سبجیکٹس تو آپ نے او لیول سے کرنے ہیں. انگلش اگر آپ نے پری انجینئرنگ لینا ہے, فزکس, کیمسٹری, میتھس اور بایولوجی آپ نے کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ بایولوجی نہیں لیتے, کمپیوٹر سائنس لے لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ بھی ہم آفر کرتے ہیں. اگر آپ کہتی ہیں مجھے بزنس میں جانا ہے تو آپ نے انگلش پڑھنا ہوگا اور ساتھ میں آپ نا اکنامکس, اکاؤنٹنگ اور بزنس اسٹڈیز لے لیں آپ, اور ایک اور آپ کو 5 سبجیکٹ کوئی لینا پڑے گا, آپ میتھس لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں. ٹھیک ہے, انگلش لٹریچر بھی آفر کیا جا رہا ہے, تمام چیزیں. سو اٹ ڈپینڈز آن یو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. بحیرہ منتہا آپ کا, آئی ایم ایزیومنگ کہ میں آپ کا نام صحیح لے رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا غلط نام لیا. تو یہ آپ کے لیے میسج تھا. میں اس کو ویڈیو میں ڈال کے پورٹل پہ ڈال دوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں, ایکسیپٹ وہ کر لیں, اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ جن لوگوں کے سوالات آتے ہیں میں ان کے جوابات دے سکوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.